السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ القمر کر رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 18 سے 32 کو ڈسکس کریں گے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آیت نمبر 18، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورہ القمر میں جو اب تک سلسلہ آ رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، جگایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اور کانسیکوینسز، نتائج بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم تاریخ سے سیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں کیا کچھ واقعات ہوئے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں مان رہا، سن نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا، آپ تڑپ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کا کلام سمجھ کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں، تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے یہی طریقے رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی دیکھ لیں آپ کہ جب ہم دین سمجھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ہمارے ارد گرد جو افراد ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور جب ہم ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کرش کرتے ہیں، ہمیں کوئی لیبل دے دیتے ہیں، بلکہ ہمیں اتنا ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جن کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، کیا وہ طریقہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ تو ایسی آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اپنے حالات کو بھی، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ اگر سارے لوگ نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور اگر سارے لوگ جو ہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان اصولوں پہ گزارنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔ تو آیت نمبر 18 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا عاد نے تو کیسا تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ان وے ہم دیکھیں تو ایک جھٹکا سا دیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اچھا اگر آپ جو پہلے واقعات آپ کے سامنے آئے، نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا، اس سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا تو عاد کی طرف دیکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو عذاب اور اللہ کا جو ڈراوا تھا وہ کیسا تھا
کیا کانسیکوینس تھا، جو کچھ بھی انہوں نے سوچا، جو کچھ بھی انہوں نے کام کیا، ان کو کیا کچھ ملا اور کیا تھا؟ 19 نمبر آیت کو دیکھیں، بے شک بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو، ریحن سرسرا، یعنی کیسی ہوا تھی؟ جو بہت تیز چلنے والی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ٹھنڈی ہوا تھی، اور کیا تھا؟ ایک دن میں مسلسل نحوست والا، یعنی یہ سخت ٹھنڈی ہوا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دراصل انسان جو ہوتا ہے نا، جب اپنے کچھ ایسے اسباب پہ تکیہ لگا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ آتا ہے کسی اور کو نہیں آتا، تو پھر کوئی لاجک، کوئی صحیح منطق جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو قوم آج جو تھی نا، وہ بھی اپنی جسمانی قوت پر، اپنے علم پر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعمیر کرنے کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ان پہ بڑا ان کو ناز تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کو برباد کیا تو ایک ہوا کے ذریعے کیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، عقل بھی انسان کی معاف ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ ہوا جو تھی بہت تیز تھی، اور جب وہ چلتی تھی تو ایک سیٹی کی سی، ایک خاص چیخ قسم کی آواز آتی تھی، بہت ٹھنڈی تھی کہ اس نے ان سب کو بالکل اکڑا دیا، وہ بالکل ہل نہیں سکے، اتنی شرل قسم کی تھی۔ 8 دن اور 7 راتیں ان پہ لگاتار یہ ہوا چلتی رہی، اور اس پہ کیا ہوا کہ پھر 7 دن کے بعد ان کو زمین پر پٹخ دیا گیا۔ اور کیونکہ ان کے قد بہت لمبے تھے تو یہ جو عمارتیں بناتے تھے ان کے پلرز بھی بہت اونچے ہوتے تھے تاکہ آرام سے اس میں داخل ہو سکیں، محلات میں رہتے تھے، اور جب یہ آندھی آئی تو یہ سب اس کے اندر دب کے رہ گئے، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ابھی تک ہوئی کہ جا کر ان جگہوں کو کھودے اور ان کے نشانات کو نکالے اور ان کی باڈیز کو نکالے۔ اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا مستمر، یعنی وہ لگاتار چلنے والا دن تھا، نحوست والا دن تھا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کے لیے خوش بختی ہوگی یا بدبختی ہوگی۔ تو یہ جو نحوست تھی یہ کہاں سے آئی؟ یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے یہ اس طرح تباہ ہو کے رہ گئے۔ کچھ روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیونکہ بدھ کا دن تھا تو بعد میں آنے والے دور میں لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، بدھ کے دن کو منحوس کہنا شروع کر دیا، اور کہا کہ جی بدھ والے دن نام شادی کریں گے، نام کاروبار کریں گے، نہ کوئی اور کام کریں گے۔ جیسے ہمارے بھی یہاں پہ کبھی کبھی ہم کسی بھی کام کو اپنے لیے اومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کے لیے اسباب صحیح اختیار کرنے چاہیے تھے ہم اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، آیت نمبر 20 کو دیکھیں، اکھاڑ پھینک رہی تھی لوگوں کو گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ان کا اکھاڑنے کا بھی انداز بتایا جا رہا ہے نا، تنزع الناس، کہ لوگوں کو کیسے کھینچ کے نکالا جا رہا تھا، اس طرح سے ان کو زمین پہ پٹخا جا رہا تھا کہ ان کا سر اور دھڑ جو تھا وہ الگ ہو رہا تھا۔ استغفر اللہ، یعنی یہ ایک ایسا منظر تھا جو بہت ہی ہولناک قسم کا تھا۔ اور آج کل دیکھیں کہ ہمارے سامنے کئی دفعہ کوئی ریلز آ جاتی ہیں اور اس میں بڑا کوئی خوفناک سا منظر ہمارے سامنے آتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کسی کی کوئی بھی اور ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس میں مر رہے ہیں اور کیسے کیسے ان کو کوئی ٹارچر مل رہا ہے، وہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن یہاں پہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت چیز سمجھ رہے تھے، الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر کیا بتایا گیا آیت نمبر 21 میں، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا تھا عذاب میرا اور میرا ڈرانا۔ یعنی یہاں پہ تو عذاب کا ذکر پہلے آیا ہے اور ڈرانے کا بعد میں آیا ہے، لیکن اصل میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کیسے تھا؟ پہلے ان کے لیے انذار تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ان کو بتایا، ہر قوم کے پاس نبی جب آیا انہوں نے ان کو سکھایا، بتایا، ڈرایا۔ اب دیکھیں دنیا میں یہی اصول تو چل رہا ہوتا ہے، آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک مشین بھی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا پورا طریقہ بتایا جاتا ہے، ساتھ ہی آپ کے پاس ڈونٹس کی بھی ایک ریڈ کلر کے ساتھ لسٹ ہوتی ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، یہ وارننگ ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ہم اس بات کو کتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی ڈاکٹر بتا دے، ہمیں کوئی آرکیٹیکٹ بتا دے، ہم کوئی مشین خرید لیں، ہم کوئی ڈرائیو کر رہے ہوں، کہ نہیں کسی بھی معاملے میں اگر ہمیں کوئی بتایا جاتا ہے کہ اس میں خطرہ کیا ہے، اس میں وارننگ کیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ہمیں بات بتائی جا رہی ہے، ہم اس کو کس طرح کیجولی لے لیتے ہیں۔
آیت نمبر 22 میں پھر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو کہ نصیحت پکڑے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا مقصد ہمیں چیز بتانا ہے، نصیحت کرنا ہے، ہمیں عالم بنانا نہیں ہے۔ یعنی ہم میں سے جو عام افراد ہیں، اصل کام ہم کیا کریں، ہم اپنی زندگی میں نصیحت کو پکڑیں اور ہم اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں مزید اس کی تشریح کر کے دیں، ہمارے لیے آسان مزید بنا دیں جب ہم کسی بھی مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لگاتار ہماری رہنمائی کر رہے ہوں۔ لیکن قرآن پاک میں جو کچھ بھی پیغامات آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو اس درجے پہ نہیں لے کر آتے۔ ہم صرف سوچتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہوں گے، افراد ہوں گے جن کا انٹرسٹ ہوگا قرآن پڑھنے کا، اور صرف انہی کو یہ تمام باتیں کرنی چاہیے، جبکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے۔ اور سورہ القمر جہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کیوں اتنے ڈیزاسٹرز آئے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ان کو بتایا تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی نہیں گزاری، تو ساتھ ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن ہے آپ کے پاس، کوئی کمپلیکیٹڈ آپ کے پاس ایسا نسخہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے تو یہ فارمولہ ہی نہیں سمجھ آ رہا اور میں اس کے مطابق کیسے کام کروں۔ بہت آسان طریقے ہیں، آسان باتیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سمود کا ذکر آ رہا ہے، آیت نمبر 23، کذبت سمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے ڈرانے والوں کو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی جو مراد ہے ایک قبیلہ سمود کا جو کہ ہجر کے علاقے میں آباد تھا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو نبی تھے وہ صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، ایک اللہ کی طرف بلایا اور لوگوں نے کیا کیا کہ بات نہیں مانی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو ایک سرٹن ٹائم کے بعد اللہ کا عذاب آپ پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ وہاں پہ اس وارننگ کو سیریسلی لیتے، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلانا شروع کر دیا اور بہت ایروگنٹ قسم کی باتیں، متکبرانہ باتیں جو تھیں وہ انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ اور انہوں نے کیا کہا، آیت نمبر 24 کو دیکھیے، تو انہوں نے کہا کیا ایک آدمی ہم میں سے اکیلا ہم پیروی کریں اس کی، بے شک ہم البتہ تب گمراہ میں ہوں گے اور جنون میں۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کا جو پیغام تھا وہ تو بہت واضح تھا، بہت سمپل تھا، اور وہ علم کے ساتھ اور وحی کی وجہ سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اپنی مرضی سے یہ زندگی نہیں گزارنی بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ لیکن وہ اس انذار، یعنی جو بھی طریقہ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ کیسے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، اس کا انکار کر دیا۔ اب ہر آپ دیکھیں کہ قوم نے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالی، ایسا ایکسکیوز نکالا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے سامنے رکھ کے کہا کہ اس وجہ سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس پہ کیا کہا تھا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کہ ایک آدمی، کامن مین جو ہمارے اندر موجود ہے، ہم کیوں اس کی بات سنیں۔ یعنی اپنے آپ کو وہ بڑی چیز سمجھتے تھے اور بڑے قبیلے والا سمجھتے تھے، بہت بڑا گینگ سمجھتے تھے، میجورٹی میں رہنے کی وجہ سے بہت اپنے آپ کو انفلوئنسر سمجھتے تھے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کہ ہم ایک آدمی کی بات جو ہے وہ سننا شروع کر دیں۔ اور پھر اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنے لیے بہت مشکلات جو تھیں وہ بڑھا لیں۔ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام اقوام کو ہدایت ملی اور پیغمبر ان میں آئے، لیکن انہوں نے گمراہی کو ہی آپٹ کیا، گمراہی کو ہی پسند کیا، اور یہی ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی مشکل بن گئی۔ آیت نمبر 25 کو دیکھیے، کیا ڈالا گیا ذکر نصیحت اس پر ہمارے درمیان سے، بلکہ وہ ہے سخت جھوٹا، بہت اترانے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کس کس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ نکال رہے ہیں، اور اس میں ان کا بہت ایک ایگوئسٹک ایٹیچیوڈ اور ایک تکبر والا طریقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، کہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ہم مانیں، طریقہ ہے صالح علیہ السلام کا بتانے والا، وہ بالکل پسند نہیں آ رہا، کیوں وہ ہمارے درمیان آ کر ہمیں ایسی باتیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان قریب وہ جان لیں گے
کل کون ہے سخت جھوٹا بہت اترانے والا. یعنی آج اگر وہ کوئی بات نہیں مانتے، آج وہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو کمالات ہیں، اللہ نے ان کو جس چیز سے نوازا ہے، اور وہ وحی کی بنا پر جو ہے آ کر تمام باتیں بتا رہے ہیں، وہ نہیں مانتے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے ایک سسٹم کے ساتھ بھیجا ہے، اور ہم اس سسٹم کے مطابق اگر چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے کاموں کو کرنا کتنا آسان ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا، اور فرشتے جس پرفیکشن پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی غلطی نہیں کر سکتے، وہ تو انسان نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنائی ہوئی مخلوق ہے. تو کیا ہوتا ہمارے لیے ان کو فالو کرنا کتنا مشکل ہو جاتا. اب یہ جو اعتراضات ہیں ان کے، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن کیونکہ ان کے اندر ایک خود پسندی تھی، اور اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تو یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں، جب ہم ان کو دیکھیں، ان سے بات چیت کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی جو ہے نا اس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں کہ دنیا ہمیں کم ملے، شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں، اور اگر کوئی بھی ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے تو اس کو ہم خود بخود کوئی نہ کوئی اس طرح کے لیبل دیتے ہیں، کوئی الزامات دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اسی لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر کیا ہوگا. پھر وہاں پہ ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. ابھی یہاں پہ یہ ایروگنس شو کر رہے ہیں، اپنی انا کی وجہ سے آگے ہیں، لیکن وہاں پہ کون جھوٹا ثابت ہوگا؟ پھر وہاں پہ وہ کیسے اترائیں گے، کیسے یہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ آیت نمبر 27 کو دیکھیں. بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو بطور آزمائش کے ان کے لیے. فرتقبہم، پس انتظار کرو ان کا، وصطبر، اور صبر کرو. تو اب ان کے لیے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی، کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے نا کوئی لاجک لے کر آئیں، کوئی ہمارے لیے کوئی چیز ایسی سامنے لے کر آئیں جس کو دیکھ کر ہم مانیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس ہے جس کی بنا پہ ہم توحید کو مانیں. تو ہمیشہ سے ہر قوم نے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اور ان کو ہوش ان کے ٹھکانے لانے کے لیے جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ دے دیا. یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل کر آئی. اب یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ چٹان ہے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل رہی ہے، لیکن وہ یہاں پہ بھی رکے نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اونٹنی ہمارے سامنے ایک بچہ پیدا کرے. اب جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تھی، اور اس کے سامنے اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا. یعنی جو جو مطالبات وہ کرتے جا رہے تھے وہ تمام مطالبات پورے ہو رہے تھے، لیکن یہی مطالبات جو انہوں نے کیے تھے ان کے لیے آزمائش بن گئے. ایکچولی ان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ وہ ماننا چاہتے ہیں. جب ان کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا تو اس کی وجہ سے وہ بات سے بات نکالتے تھے اور ایسی کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے جس میں مشکلات ہوں. تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان یوزول چیز ان کے سامنے آئے تو اس کو دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں. لیکن جو تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ حق کو نہیں مانتے. اور یہاں پہ ان کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ بس ویٹ کریں، انتظار کریں، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک ایسا عذاب آنے والا ہے جس سے یہ اپنی زندگی کو اپنے لیے مشکلات جو ہیں ان کو مزید بڑھا دیں گے، اور جو انہوں نے چاہا وہ ان کے لیے مشکل بن گئی. اب انہوں نے اس پہ کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کی جو کونچیں ہیں وہی کاٹ دیتے ہیں. اب اس پہ کیا ہوا کہ ان کو یہ مشکل تھی کہ جو بھی کاٹے گا اس کے اوپر الزام آئے گا، تو انہوں نے کچھ ایسے طریقے سے منصوبہ بنایا کہ سارے سرداروں کو انگیج کر لیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب انہوں نے غلط منصوبہ بنایا تھا تب بھی یہی ہوا تھا کہ سارے لوگوں کو، ساری کمیونٹی کو انہوں نے انگیج کیا تھا تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے. اور انہوں نے سوچا یہ کہ ہم ایسے کریں گے کہ ہم جو ہے پہلے تو اونٹنی کو انہوں نے مارا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے. آپ دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں، ایک ان کا پلان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بھی ہے. وَاسْتَبِرْ کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ابھی آپ تھوڑا سا پیشنٹلی دیکھیں اور دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 آ رہی ہے، اور آگاہ کر دو انہیں، بے شک پانی تقسیم کرتا ہے ان کے درمیان، ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی ہے. اچھا جب وہ اونٹنی آئی تھی تو اس وقت یہ مسئلہ ہوا تھا کہ کہا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی کا ہوگا جس دن وہ پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے وہ باقی لوگ اس سے پانی لیں گے.
اب ان کے لیے یہ بھی آزمائش بن گئی، انہوں نے پہلے یہ بھی مان لی بات کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ معجزے کے طور پہ آئی ہے تو ٹھیک ہے یہ پانی پی لے، لیکن جس دن اونٹنی کا ہوتا تھا وہ سارا پانی پی لیتی تھی، اگلے دن ان کو پانی کم ملتا تھا، اس سے بھی یہ لوگ تنگ ہونا شروع ہو گئے۔ تو آیت نمبر 29 میں آتا ہے تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو تو اس نے پکڑا اور پھر کونچے کاٹ ڈالی۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے چیزوں کو ٹھیک کرتے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ آیا تھا اس کو مانتے، اس کو انہوں نے ڈسٹروائے کرنے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ، آیت نمبر 30 آ رہی ہے، تو پھر کیسا تھا عذاب میرا اور کیسا تھا میرا ڈراوا۔ یعنی ایک سخت قسم کی چنگاڑ تھی جس سے ان کی سب کی موت ہوئی، اور صرف ایمان والے جو تھے وہ بچ گئے، اور اگر کوئی ایمان والا ایسی کسی ڈیزاسٹر میں فوت بھی ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ آخرت میں ایمان کی حالت میں ہی اٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، بے شک بھیجی ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ، صیحۃ واحدہ، اور پھر کیا ہوا، فَكَانُوا كَحَشِیمِ الْمُحْتَظِرِ، تو ہو گئے وہ مانند روندی ہوئی باڑ کے، باڑ لگانے والے کی۔ یعنی یہ جو ورڈ آ رہا ہے نا کحشیم، کحشیم کا مطلب ہوتا ہے چورا چورا ہو گئے، یعنی اس طرح سے، اور جیسے لکڑیاں بکھری ہوئی، جیسے کوئی ڈرائیڈ لکڑیاں ہوتی ہیں نا وہ بیکار ہوتی ہیں اور کہیں بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، اس سے آپ کوئی کنسٹرکٹیو چیز بھی نہیں بنا سکتے، اس طرح سے وہ بکھر کر رہ گئے، ایسا عذاب ان کے اوپر آیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بالکل جیسے جلی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں نا اس طرح سے وہاں پہ وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ اور اس پورے واقعے کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 32 میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو کہ نصیحت حاصل کرے۔ یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یا اپنے کلام کو یا وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ کس لیے آتی ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، ہم کوئی چیز سیکھیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ دو کام کرنے والے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تذکیر اور ایک ہوتا ہے تدبر۔ تذکر کرنا ہے اور پھر تدبر پہ آنا ہے۔ تذکر کیا ہوتا ہے؟ تذکر یہ ہوتا ہے، تذکیر ہوتا ہے جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بیسکس کو اپنے ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر تدبر کیا ہوتا ہے کہ بار بار ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تدبر جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں لگاتار رہنا چاہیے جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں نا، یہ واقعات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے نا جب دنیا میں رہتا ہے تو پرنسپل بیس زندگی گزارنا بہت ضروری ہے جو کہ انسان نہیں کرتا۔ اب پرنسپل بیس زندگی کیسی ہوتی ہے؟ یعنی ہم جو بھی چوائسز کریں، ہمارے پاس زندگی میں ہر وقت ہم نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بہت سے معاملات میں جس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے۔ تو جو لوگ سٹیبل قسم کے ویلیو سسٹم کو فالو کرتے ہیں، جیسے قرآن ہمیں ایک ویلیو سسٹم دیتا ہے، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، وہ بھی ایک ویلیو سسٹم لے کر آ رہے تھے، اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں جب اس ویلیو سسٹم کو پکڑتے ہیں تو وہ اپنے موڈ کو نہیں دیکھتے، وہ آسانی کو نہیں دیکھتے، وہ کسی پریشر میں نہیں آتے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا جو ارد گرد ان کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، وہ کسی ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتے، وہ لوگوں کے اوپینینز پہ نہیں جاتے۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو اصول ہیں جو کہ اللہ کے کلام میں ہوتے ہیں وہ ان کا ایک انٹرنل کمپس بن جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی زندگی میں کوئی مشکل ہوتی ہے تو ان کو ڈائریکشن کہاں سے ملتی ہے، راستہ کہاں سے ملتا ہے، وہ اسی ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اصول کیوں چاہیے ہیں؟ اگر کوئی بھی لاجیکلی ہم سے پوچھنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت لمبی لسٹ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے اصول کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو اندر کی کنفیوژن اور ایون باہر کی جب ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس ایک کلیئر اصول ہے، مثلا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر آپ کو اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہوگی، آپ جب کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگا، آپ کسی کو ہاں بول رہے ہیں نہ بول رہے ہیں، آپ سارا دن جو اندر کی جنگ ہوتی ہے میں کروں نہ کروں، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اصول آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ یہ حلال ہے، یہاں پہ حرام ہے، یہاں پہ سنت کا یہ طریقہ ہے، یہاں پہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور جیسے ہی آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں، امن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ریگریٹس نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جب اصول، جیسے ایک اصول ہے کہ غصے میں جب آپ کو غصہ آیا تو پہلے
کاظمین الغیظ کریں، غصے کو پئیں، پھر جا کر کسی سے بات کریں. تو ہم اگر اس اصول پہ نہیں چلتے اور ضرور کچھ نہ کچھ کسی کو بول دیتے ہیں، بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، بہت ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیپل پلیزر ہوں. پتہ ہے میں لوگوں کی باتوں میں آ کے ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں. میں کبھی کبھی نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے، بس پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کیا کرنا ہے. مورل انکنسسٹنسی انسان کی زندگی میں نہیں رہتی. تو جو اصول ہوتے ہیں نا ہمیں فیصلے کرنے میں بہت آسانیاں دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ قرآن کے اصولوں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. صادق اور وہ جو صداقت اور امانت والا ایک کریکٹر ہوتا ہے نا وہ آپ کا زیادہ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے اور آپ خود بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ کبھی بھی امپلسو فیصلے نہیں کرتے، یعنی پیسے جیب میں آئے تو جا کے شاپنگ کر لی ڈھیر ساری، اب پچھتا رہے ہیں میرے پاس اتنے کپڑے تھے، میرے پاس اتنی چیزیں تھیں، مجھے شاید یہ چیز نہیں خریدنی چاہیے تھی. اسی طرح آپ پیئر پریشر میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے. آپ اپنا لباس، اپنا حجاب، اپنی حیا اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. پھر یہ کہ لوگ جو اصولی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور قرآن اور سنت کے اصول کو رکھتے ہیں تو وہ دور تک اپنے لیے صحیح فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جہاں ان کو کیریئر اور فیملی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرا خاندان امپورٹنٹ ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا کی دوڑ میں نے آگے نہیں بھاگنا. اسی طرح جہاں وہ کمفرٹ زون میں جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں ہمیشہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں، ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ آگے کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ہم گروتھ کی طرف جائیں. پھر یہ کہ جہاں پیسہ ہو اور ساتھ آپ کا کوئی ایتھک ہو تو ہم کس کو پک کرتے ہیں؟ ہم ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، پیسہ اگر کہیں حرام سورس سے آ رہا ہے، ذرا سا بھی مجھے شک ہے تو مجھے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے چیپ پاپولیرٹی پہ نہیں جانا کہ لوگوں کے سامنے کوئی ٹک ٹاک بناتے ہوئے اور ہا ہو کرتے ہوئے تو میں بہت کامیاب ہو جاؤں، لیکن اندر میں نے لوگوں کو دیا کیا، آخرت میں جا کر یہ جو وقت میں نے لگایا اس کو میں نے پروف کیسے کرنا ہے. اسی لیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا وہ بھی ان اصولوں کی بنیاد پہ ہمارے بہت بہترین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہم استقامت کے ساتھ اپنے رشتے نبھانا شروع کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کہیں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، مجھے بات کیسے کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ میری زندگی میں کیا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن اور سنت کے اصولوں پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے جو اپنے پرسنل فیصلے ہیں نا اپنے لیے بھی وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور اس میں نے خیانت نہیں کرنی، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی باؤنڈریز بھی سیٹ کرنی ہے. اسی طرح جو ہمارے سوشل ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ بھی بہت بہترین ہو جاتے ہیں. ہم بہت کلیئر ہوتے ہیں کہ کن لوگوں سے دوستی کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کوئی جھگڑا کسی کے ساتھ ہے، اختلاف ہے تو وہاں پہ کیسے بات مجھے کرنی ہے. اگر ہم کہیں پروفیشنلی کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم امانت اور صداقت کو اپنے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور ہر معاملے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری اصل اکاؤنٹیبلٹی اللہ کی طرف ہے. اور آج کل کے جو بہت سارے مسئلے مسائل ہر وقت لوگوں کو نظر آتے ہیں، مثلا جی آئیڈینٹی کنفیوژن، ہم اسی میں پریشان ہیں. اچھا سیلف اسٹیم جی بڑی لو ہے، مجھے تو اپنی ذات ہی نہیں اچھی لگتی، مجھ میں کوئی کانفیڈنس نہیں، اعتماد نہیں، مجھے جی انزائٹی بہت زیادہ ہے، مجھے جی وہ پیپل پلیزنگ بہت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی اسی طرح تمام ہوتی ہے، کیا کرنا ہے مجھے زندگی میں. آپ پرپس ڈریون ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیسے فیصلے کرنے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ سیدھی سی بات یہ کہ جب آپ کا کوئی بھی اصول نہیں ہے تو آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی میپ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. لیکن جب آپ اصولوں کو فالو کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہاں رکنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں کتنی سپیڈ رکھنی ہے، کہاں تیز ہو جانا ہے، کہاں پہ سلو ڈاؤن کرنا ہے، اور کس وقت پہ مجھے کہاں سے کوئی ٹرن لے لینا ہے. اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف جاتی ہے. اور سوچیں ہر انسان اگر اصولی زندگی گزارنا شروع کر دے تو بہت سے تعلقات میں جو بگاڑ ہوتا ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ میں تو قرآن اور سنت کے مطابق معاملات کرتی ہوں لیکن میرے رشتہ دار، میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ بہت پریشانیاں کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ پریشانیاں جو ہیں یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں بار بار ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن تو یسرنا القرآن، بہت ہی آسان ہے قرآن.
بہت ہی آسان ہے یہ اصول، لیکن کوئی ہے جو نصیحت پکڑے اور اس بات کو سمجھے. تو اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو ان اصولوں پہ پابندی کے ساتھ قائم کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے نتائج کو بہتر کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.